الحمدللہ ہم بہترین امت ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہمارا شرف ہے۔ ہم نے جب بھی مل کر کسی برائی کے خلاف آواز اٹھائی اس کا قلع کما ہوا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، برائی جیسے وائرل ہوتی ہے اس کی مخالفت بھی وائرل ہو جائے تو خاتمے میں دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر معاشرتی برائی پر بولنا میں اپنا فرض منصبی سمجھتی ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ آپ کے سننے، سمجھنے اور پھیلانے سے ہی مقصد حاصل کرنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزریں، واللہ دل دہل گیا۔ ہمارے ملک میں یہ سب عام ہے، ہمارے علم میں ہے، بلکہ اکثریت اسے دین، عبادت سمجھ کر کرتی ہے۔ میں ساتھ ساتھ مناظر آپ کو دکھاتی جاؤں گی، اور سے دیکھیں اور انصاف کریں۔ کیا یہ کھلا شرک نہیں؟ کیا یہ ظلم عظیم نہیں؟ اور اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک کیا ہے؟ بتائیے کون سے مسلک اور کون سے فرقے میں اس کی اجازت ہے؟ یقیناً کوئی بھی ڈھول باجے کے حق میں نہیں ہے۔ مہندی، بارات اور ولیمے کے نام پر جو کچھ گولڈا شریف میں، مزار شریف پر ہوا، اس کی تو کسی ڈانس کلب اور میرج ہال میں بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے ان بھاری بھر پھولوں اور نوٹوں کے صحرے کے پیچھے وہی شخصیات ہیں جو سیکیورٹی کے بغیر مزار پر بھی نہیں آ سکتے، پھر ان کے دیے ہوئے تعویذ آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کیسے کر لیتے ہیں؟ سجدہ جو صرف رب عظیم کا حق ہے، کیسے یہ اپنے ماتھے قبروں پر ٹیک رہے ہیں؟ سے یہ ان بے وقت پتھروں کو چوم لیتے ہیں، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود جیسے جنتی پتھر کو بوسہ دیتے ہوئے صاف اعلان فرمایا کہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تیرے قبضے میں نہ کسی کا نفع ہے نہ نقصان، نہ کچھ کر سکتا ہے نہ روک سکتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اور اللہ کے لیے مجھے اولیاء کا منکر کہہ کر عوام کو ہمیشہ کی طرح گمراہ نہ کیجیے گا۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پر چلائے۔ یوں مزارات بنانا، خرافات کرنا اولیاء کی تعلیم ہرگز نہیں ہے، یہ ان پر بہتان ہے، یہی ان کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں نے اللہ کے حقوق انہیں دے دیے۔ سوچئے کہ دنیا میں شرک کے جتنے بھی بازار ہیں وہ معبودوں کے دم سے نہیں بلکہ مریدوں کے دم سے چل رہے ہیں۔ ہندو دیوی دیوتا کی خدمت کر رہا ہے، یہودی، عیسائی اپنے اپنے احبار، رہبان، پوپ اور قسیسین کے جوتے سیدھے کرنے میں لگے ہیں، ہر طرح کی ان کی ناز برداری اٹھاتے ہیں، قدم بوسی بھی کرتے ہیں، عقیدت سے نذرانے بھی دیتے ہیں۔ یہی قبر پرستوں کا حال ہے۔ صاحب قبر کی معبودیت کا بھرم رکھنے کے لیے طرح طرح کے کرشموں کا ظہور بھی کرتے ہیں، کرامات کے قصے بھی سناتے ہیں، اعلیٰ قسم کے مقبرے، اعلیٰ قسم کی چادریں، پھول اور عطریات نچھاور کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے معبود کی محتاجی دور کرنے میں لگا ہے۔ مرید بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر معبود کی دکان چمکاتے ہیں، اپنا بجلی کا میٹر کٹوا کر قبر کا دیا جلاتے ہیں، خود پھٹے پرانے پہن کر قبر پر سبز غلاف چڑھاتے ہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے عقیدت کے بت خود انسان کے محتاج ہیں، جبکہ صرف اکیلا اللہ ہے جو سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ جانتے ہیں شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کا حق اللہ کے سوا ان کو دینا جو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ شرک اس لیے بھی ظلم ہے کہ یہ اللہ سے بھی دور کرتا ہے اور عقل سے بھی دور کرتا ہے۔ دیکھیں
جو چیزیں ہماری خدمت گزار ہیں ہم اسی کے خادم بنتے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، جو قومیں چاند کو پوجتی تھیں ان کے دماغ میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ ہم چاند پر قدم رکھیں، بلکہ ایسا تصور بھی ان کے ہاں پاپ تھا، اسی وجہ سے وہ چاند پر نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب قرآن نے ان تمام مخلوقات کی معبودیت کا بت توڑا اور ان کو مخلوق کا درجہ دیا تو سب سے پہلے علماء، اہل قرآن اور مسلم سائنٹسٹ چاند اور سورج پر تدبر کرنے لگے اور وہ نظریہ پیش کیا کہ انسان چاند پر پہنچنے کے لیے بے چین ہوا۔ سوچیں، وحدانیت کیسے انسانیت کے لیے رحمت اور شرک زحمت اور مصیبت ہے۔ شرک بظاہر بولنے اور کرنے میں معمولی چیز نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے اندر ہر طرح کی پریونشن اور obstruction رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کا حق بھی چھین لیتا ہے، انسان کی عقل پر تالے لگ جاتے ہیں۔